بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام منیب فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منیب فاروق آفیشیل یوٹیوب چینل. آپ سب کے فیڈ بیک کا شکریہ. چینل کو لائک سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کیجیے. جو اس وقت میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بڑا تلخ ہے. کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کئی دفعہ مجھے بھی سمجھ نہیں آتا کہ میں اپنے ویورز تک اس پلیٹ فارم سے آپ تک کیسے پہنچاؤں, کیونکہ کچھ نقطے ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں آپ کو اشارے کر دیتا ہوں. اللہ کا شکر ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, میں اس پلیٹ فارم سے کوشش کرتا ہوں کہ میری طرف سے کوئی غلط بیانی نہیں ہونی چاہیے. میں معافی چاہتا ہوں اگر میرا کوئی فیکٹ غلط ہو. میں جب بھی مجھے کوئی تصحیح ہو میں ضرور چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں بات کی جائے. لیکن جو اس وقت حالات ہیں ہمارے ملک میں وہ نہایت غیر معمولی ہیں, اور آپ یقین کیجئے پاکستان کا سیاسی نظام سمجھیں ایک چوک جیسے ہوتی ہے نا, کوئی چیز چوک ہو جاتی ہے, یعنی کہ بالکل سٹک ہو جاتی ہے, اور اس میں اس کا سیفٹی ویلو اگر نہ ہو تو وہ پھر پھٹ جاتی ہے. سیفٹی ویلو رکھا جاتا ہے تاکہ بھاپ نکلتی رہے اور معاملات بہتر ہوتے رہیں. اس وقت جو پرابلم ہے وہ اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ بڑی سیدھی سی بات ہے, پاکستان تحریک انصاف بائی اینڈ لارج, یہ خالی میں نہیں کہتا اور بہت سے لوگ کہتے ہیں, تمام تر مسائل کے باوجود ایک مقبول جماعت ہے. اور لیکن عمران خان صاحب کا جو اس وقت سٹیٹس ہے, جیسے سہیل وڑائچ صاحب نے اپنے کالم میں لکھا کہ وہ سٹیٹس سوتیلے کا ہے. اب سوتیلے اور لاڈلے کا انہوں نے اصطلاح استعمال کی ہے. انصار عباسی صاحب نے بھی لکھا اپنے کالم کے اندر کہ لیول پلینگ فیلڈ کیسے ممکن ہے تحریک انصاف کے لیے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں جی, جو اس وقت صورتحال ہے وہ بڑی بھیانک ہے. وہ بھیانک اس لیے ہے کہ آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے گلے میں نے جیسے ہمیشہ آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ کچھ بدنامی کے طوق لٹکے ہوئے ہیں. ان میں سب سے بڑا طوق ہے 9 مئی کا. لیکن اس وقت کیا ہو رہا ہے, اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ اس وقت وہ ہونا شروع ہو گیا ہے جو پہلے کبھی کسی نے سنا بھی نہیں تھا. یعنی مونس الہی صاحب کا تعلق تاریخی طور پر ان کی فیملی کا بالکل پی ٹی آئی سے نہیں ہے, لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ انہوں نے سائڈ کیا, اس کے ساتھ رہے. اب ان کی والدہ وہ خواتین آپ جا رہی ہیں, اس فوٹیج کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں, انہوں نے بھی ٹویٹ کیا اور لوگوں نے بھی ٹویٹ کیا کہ وہ آر او کے دفتر پہلے تو پہنچنے نہیں دیا جاتا. اب اندر جب وہ تشریف لے جا رہی ہیں خواتین, تو ان سے باقاعدہ طور پر کوئی سنیچ کر رہا ہے. اچھا, اسی کمپاؤنڈ میں آپ کو باہر اسی کمپاؤنڈ کے اندر وہ جو باہر سڑک ہے وہ اندر آپ کو نظر آ رہا ہے پولیس والے حرکت کا, پولیس والے چل رہے ہیں. تو کسی خاتون سے اگر کوئی چھین رہا ہے تو پولیس والوں کو تو فٹافٹ اس بندے کو قابو کرنا چاہیے. بھائی تم کیا کر رہے ہو, سرکاری دفتر میں وہ آئی ہیں اور وہ کاغذات جمع کروانے آئی ہیں. لیکن آپ دیکھیں پولیس والے بھی چپ کر کے جا رہے ہیں اور کوئی کچھ نہیں ہے, ہل جل نہیں رہا. اس کا مطلب ہے جو کچھ ہو رہا ہے کیا اس پر آنکھیں بند کر لی جائیں؟ اس سے صرف ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ دیکھیے سب کچھ ہو گیا, سارا کچھ ہو گیا, لیکن وہ ابھی بھی لوگ کوئی نامینیشن پیپر فائل کرنے جا رہا ہے, کوئی کیا کرنے جا رہا ہے. ان لوگوں کا, چودھری پرویز الہی صاحب کا, مونس الہی صاحب کا, صرف یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے نا, انہوں نے تو 9 مئی نہیں کیا. نہ ہی یہ کہہ رہے ہیں, پرویز الہی صاحب نے تو ایک دن بھی نہیں کہا کہ 9 مئی بڑا اچھا ہے, بہت کام بڑا کیا جی اور بڑا اچھا احتجاج تھا. انہوں نے تو ہمیشہ کہا جی فوج کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی چاہیے, اور وہ خود انہوں نے کبھی نہیں کی, ان کے صاحبزادے نے کبھی نہیں کی فور دیٹ میٹر. اب چلے رگڑا اور بات ہے, رگڑا لگ جائے, رگڑے سب کو لگ جاتے ہیں, لیکن یہ جو اٹیمپٹ تھی یہ بڑی بروٹل ہے. اب بے شک لاہور ہائی کورٹ سے وہ بڑے اچھے وکیل ہیں ابوذر سلمان خان نیازی, انہوں نے ڈائریکشنز بھی لے لی علی باقر نجفی صاحب کی عدالت سے کہ آر پی او گجرانوالہ اور ڈی پی او گجرانوالہ کو یہ احکامات جاری ہو گئے کہ بالکل انہیں نہ روکا جائے. لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ سلسلہ یہاں رکے گا نہیں. یہ تو ایک ایگزامپل ہے نا, اور جو خواتین مطلب اور جو ممبرز یا اور لوگ اس وقت آپ یہ دیکھیے کہ جو پاکستان کا مقتدرہ ہے جسے ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے بیسکلی جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, کیونکہ تحریک انصاف کی جانب سے, اب بہت سے لوگ اس کو برا بھلا مجھے کہتے ہیں اس کے اندر, پاکستان تحریک انصاف کی جماعت کو, حالانکہ میں تو آواز اٹھا رہا ہوں اور ہمیشہ اٹھاتا ہوں کہ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے میری پوری تحریک انصاف کو بحیثیت جماعت میں برا اس لیے لگنے لگ پڑا ہوں یا لگتا ہوں کیونکہ میں جب ان کو ان کی غلطیاں بتاتا ہوں تو وہ انہیں بری لگتی ہیں. ان کا دل کرتا ہے میں ہر کوئی آنکھوں پہ پٹی باندھ لے اور جو تحریک انصاف نے بحیثیت ایک جماعت کیا ہے اس کا کوئی ذکر نہ کرے. یا عمران خان صاحب نے جو اپنے جو ان کے کرم فرما تھے, یعنی ان کے جو بینیفیکٹر تھے جو عمران خان صاحب کو بنا کے لائے تھے, عمران خان صاحب جب ان کو جیسے کہتے ہیں نا پنجابی میں لاگو ہو گئے یا ان کے ساتھ سیدھے ہو گئے, جب انہوں نے پھر بتایا کہ ہم کون ہیں تو پھر عمران خان صاحب کو برا لگا اور پوری تحریک انصاف نے کہا جی ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا. لیکن پھر اصل میں ہاتھ کس نے کس کے ساتھ کیا؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب میں آواز اٹھاتا ہوں کہ یار یہ تو غلط ہو رہا ہے, یہ تو تحریک انصاف مقبول جماعت ہے, ان کو ایسے دبانا نہیں چاہیے, تو اس وقت
آپ کو شاید میری بات ٹھیک لگتی ہو. جب میں خدیجہ شاہ کے بارے میں خبر دیتا ہوں کہ بھائی ان کے اوپر غصہ ہے اور وہ نہیں ان کو معافی مل رہی, تو پھر اس وقت تو تحریک انصاف کے دوستوں کو لگتا ہے کہ ہاں شاید دیکھیں جی یہ بندہ جی بڑا ویل کنیکٹڈ ہے اور اسٹیبلشمنٹ سے, اور یہ یہی کہہ رہا ہے. او بھائی میں ایک صحافی ہوں, میری ہر جگہ کنیکشنز ہیں, اور یہی میری اسٹرینتھ ہے, یہی میری اسٹرینتھ ہے. اگر میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں ایک سیاسی ماحول ایسا بن چکا ہے جو کہ ایک ایسے دھانے پر پہنچ چکا ہے جو پھٹنے والا ہے, اور کچھ ایک بہت بڑا طوفان ہے جو انتظار کر رہا ہے آنے کے لیے, کیونکہ میں یہ اب کہہ سکتا ہوں اور میرے پاس اس بارے میں ریزنز ہیں, اور اگر میں یہ کہوں کہ میں کیئرفلی آپ کو خبر بھی دے سکتا ہوں کہ اگر حالات نہ سنبھلے تو پھر کچھ بہت ڈسائسو ہوگا, بہت بڑا ہوگا. وہ اس لیے کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو افینس ہوتا ہے نا, اٹیک ہوتا ہے, اوفینسو ہوتا ہے, جب وہ کامیاب نہ ہو رہا ہو یا اس کے مطلوبہ نتائج نہ آ رہے ہو تو اس کا عام طور پر یہ طریقہ کار نہیں ہوتا کہ آپ ریٹریٹ کر رہے ہیں. نو, جب معاملہ اس جگہ پر پہنچ جائے نا اور اتنا بڑا ایک اٹیک ہو تو پھر اس کے بعد کاؤنٹر اوفینسو اگلی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے نا, لیکن اس کے بعد ہوتا ہے کہ اس سے بڑا اوفینس کیا جائے, اس سے بڑا اٹیک کیا جائے, اس سے بڑا دباؤ ڈالا جائے. تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف بحیثیت جماعت, عمران خان صاحب نے, تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا تحریک انصاف والے مجھے گالیاں دیں 100 مرضی جو جتنی مرضی دیں, انہوں نے لٹرلی یہ کہا ہے مجھ سے ہاتھوں پیروں کے انگوٹھے لگوا لیں, میں کسی کو چوں بھی نہیں کروں گا, جو مرضی کرنا ہے کریں, میں بالکل اسٹیبلشمنٹ سے پنگے نہیں لوں گا. لیکن اسٹیبلشمنٹ انہیں معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ بھی کیوں؟ میں نے بہت پہلے پچھلے سال کے اینڈ میں یہ خبر دے دی تھی کہ عمران خان صاحب نے اپنا سیاسی جسے کہتے ہیں نا بیڑا غرق کر دیا سیاسی طور پر, اپنی جماعت کا بیڑا غرق کریں گے, اپنے ووٹر کا بیڑا غرق کریں گے جو عمران خان صاحب نے کر دیا ہے. آپ پچھلے سال نومبر سے لے کر یہ 9 مئی تو بعد میں ہمیشہ کہتا ہوں, اس سے پہلے جتنے پروگرامز تھے, کاشف عباسی صاحب کا, خازب خانزادہ کا, بڑے جو ہمارے نوٹیبل پروگرامز ہیں بڑے بڑے صحافیوں کے, جب بھی مجھے بلایا گیا میں نے ایک بات کی اور میں نے لٹرلی یہ کہا کہ عمران خان صاحب نے جو کیا ہے اس کی معافی نہیں ملے گی, وہ نہیں مل رہی. اب اس کا ہوگا کیا؟ اب آپ دیکھیے کچھ لوگ جو ڈائریکٹلی اتنے زیادہ پرووکٹیو سٹیٹمنٹس دیتے رہے یا عمران خان صاحب کو اس جگہ پر لے گئے کہ انہوں نے کہا جی عمران خان ریاست سے ٹکر لے لیں گے, اور فوج سے زیادہ تگڑے ہو گئے عمران خان. وہ فوج سے زیادہ تگڑے کیا ہونا تھا, وہ تگڑے کے چکر میں عمران خان صاحب بھی اپنا بیڑا غرق انہوں نے کرایا, اپنی پارٹی کا بھی کرایا اور اپنے ووٹر کا بھی کرا دیا. آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر حالات ملک میں نہ سنبھلے تو پھر اس ملک میں ہم لٹرلی اس جگہ جا رہے ہیں جہاں کچھ بہت ڈیسائسو ہوگا, جہاں کچھ بہت بڑا ہوگا, اور وہ پتہ نہیں کیا ہوگا. اس کے اشارے مجھے نظر آ رہے ہیں, لیکن میں ڈرتا ہوں بہت ساری باتیں کرنے سے. ریسنٹلی میں نے جتنی بھی چیزیں پریڈکٹ کی ہیں وہ ان کے اندر میں آپ کو بہت محتاط طریقے سے بتا رہا ہوں. بحیثیت ایک صحافی میرے پاس خبر بھی ہوتی تھی, کچھ نقطے ہوتے تھے جن کو جوڑ کے میں آپ کے سامنے رکھتا تھا. جتنی بھی میں نے باتیں آپ کے سامنے کی ہیں, ضروری نہیں کہ میری کئی بھی ہر بات درست ہو. میں کئی دفعہ آپ کو کہتا ہوں کہ میں دعا کرتا ہوں کہ میں غلط ثابت ہوں, لیکن جو چیزیں میں دیکھ کر آتا ہوں یا جو چیزیں مجھے پتہ لگتی ہیں بحیثیت صحافی, ان کے بارے میں مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ تو کچھ اور ہی حالات ہیں. ملک کے بڑے بڑے صحافی, میں تو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا, بڑے بڑے صحافی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو صورتحال بن رہی ہے یہ تباہ کن ہے, اور جو مسالہ ہے وہ بہت تیز ہے. مسالہ تیز ہو تو پھر آپ کو پتہ ہے نا منہ جل جاتا ہے. جو بنا رہا ہوتا ہے اس کو تو کچھ نہیں ہوتا, کھانے والے کا منہ جل جاتا ہے. تو آپ دیکھیے منہ کس کس کا جلے گا, کیونکہ یہ جو مونس الہی صاحب کی والدہ کے ساتھ اور یہ خواتین کے ساتھ وہ جو ہو رہا ہے, مطلب حیران کن ہے سارا کچھ. اور جو آگے آنے والے دن ہیں ان کے اندر بھی وہ جو معاملہ ہے وہ حیران کن ہے, آپ کو سمجھ آنی چاہیے. اور آپ کو لگتا ہے کہ حسان نیازی صاحب کو کوئی الیکشن لڑنے دے گا؟ میں کوئی نہیں ہوتا ججمنٹ پاس کرنے والا, لیکن میں نے آپ کو ریسنٹلی کچھ کلپس دکھائے تھے صنم جاوید صاحبہ کا, اسی طرح اور خواتین کا. اب حسان نیازی صاحب کی وہ جو فوٹیج ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی, وہ اس وقت بھی چل رہی ہوگی آپ کے سامنے. بھائی یہ کوئی بھولے گا؟ میں دوبارہ کہتا ہوں یہ کوئی بھولے گا؟ ہم جب بات کرتے ہیں کہ یار چھوڑیں آگے چلیں تو کہا جاتا ہے بھائی آپ ٹھیکیدار ہیں کسی چیز کے, آگے چلیں. تو اس وقت باقاعدہ طور پر میں لٹرلی مجھے بھی خوف آتا ہے بحیثیت ایک پاکستانی کہ ہم جس جگہ پر جا رہے ہیں. حماد اظہر صاحب, ان کے ویئر اباؤٹس کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں پتہ ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں جی نہیں پتہ. وہ اس وقت ان کی فیملی اضطراب میں ہے, وہ تکلیف میں ہے. کوئی 13 کے قریب FIRs ہیں, ان کے شناختی کارڈ کینسل ہو چکے ہیں. سب کے لیے اللہ تعالیٰ معاملہ آسان کرے اور وہ پاکستان میں ہوں اور اپنے گھروں میں واپس آئیں. لیکن آپ دیکھیے معاملہ جا کے در رہا ہے. یعنی اس حد تک میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ
اس سب کے باوجود پاکستان مسلم لیگ نون کانفیڈنٹ نہیں ہے کہ جی ہم بالکل ہینڈز ڈاؤن ہم بڑے بہترین طریقے سے جی سویپ کر دیں گے. نو, یہ بحثیت میں اب آپ کو لٹرلی بتا رہا ہوں کہ جو ٹاپ ٹیئر ہے پی ایم ایل این کا, ان کو بھی شک ہے کہ پتہ نہیں رزلٹ کیا آئے گا, کیسے چیزیں سامنے آئیں گی, کس شکل میں سامنے آئیں گی. اور یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے, اب وہ کہتے ہیں جی آپ اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں سارے دینے شروع کر دیں, جی سارے وہ گالیاں دینے شروع کر دیں. ایشو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے اگر آپ کچھ چیز پوچھیں یا بات کریں, ان کے پاس اپنی بھائی لمبی ریزننگ ہے, ان کے پاس اپنی ریزننگ ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, مرحوم جنرل آصف نواز جنجوعہ آرمی چیف تھے. ان سے جب کسی نے پوچھا نا, تو پٹواری بولتے تھے, تو ان سے جب کسی نے پوچھا کہ ایسے بات, انہوں نے کہا جی چیف کسی کا نہیں ہوتا, چیف صرف اپنی فوج کا ہوتا ہے. تو اگر کسی کو یہ ذہن میں کوئی غلطی ہے نا کہ جی چیف جی وہ جی کسی ایک جماعت کے ساتھ یا کسی ایک لیڈر کے ساتھ, نو, چیف صرف اپنی فوج کا ہوتا ہے, اور چیف نے اپنی فوج کے ساتھ ہی چلنا ہوتا ہے, اور فوج اپنے چیف کے ساتھ چلتی ہے. تو اب آپ یہ ذہن میں رکھیے, میں بڑے محتاط الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس طرح ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. مجھے بہت سے لوگ کسی نے, میں کمنٹس زیادہ تو نہیں پڑھ پاتا, لیکن کسی نے لکھا جی آپ ان لوگوں کو برا کیوں نہیں کہتے جو سیاست کے اندر. بھائی میں تو کہتا ہوں ہمارے ملک کی سیاست کے اندر ہماری اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کام نہیں ہے, نہیں ہونا چاہیے. یہ کام ہی نہیں ہے فوج کا کہ وہ پاکستان کی سیاست کے اندر مداخلت کریں, بالکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن بھائی میں کیا کروں, یہاں تو پروجیکٹس ہی ختم نہیں ہوتے. لوگ کہتے ہیں عمران خان بڑا لیڈر. بھائی عمران خان صاحب کو چاہیے تھا نا کہ جب جنرل پاشا صاحب کے کندھے پہ بیٹھ کے کیوں اقتدار میں آئے, کیوں خیبر پختونخوا کی حکومت لی, کیوں 2018 میں باجوہ صاحب کے اور پوری فوج کے جناب مونڈوں پہ چڑھ کے آئے, یعنی کندھوں پہ چڑھ کے آئے, اور الیکشن جیسا بھی ہوا آر ٹی ایس بٹھو کے تو حکومت اپنی بنا لی. نہ کرتے بھائی, کرتے اصولوں کی سیاست. آج سب کو بڑا یاد آ رہا ہے یار. تو بھائی جب آپ اس کام, وہ کہتے ہیں نا کوئلے کی کان میں جا کر پھر اب آپ کہیں آپ کالے بھی نہ ہوں, آپ کو کالک بھی نہ لگے, تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے یار. یہ تو پھر اگینسٹ نیچر ہے نا, اللاجیکل سی بات ہے. تو یہ بات تو پھر آپ کو پہلے سے ہمارے ملک کے سیاستدانوں کو سمجھنی چاہیے, سوچنی چاہیے. سو لہٰذا اب جو بات ہے یہ لٹرلی, میں اس لیے یہ ولاگ بھی اس وقت میں آپ کو ضرور بتا رہا ہوں کہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے مونس اللہ صاحب کی والدہ کی, وہ ویڈیو میں فوٹیج میں نظر آ رہا ہے کہ یہ اٹس کٹ تھروٹ, یعنی ہوتا ہے نا کہ بالکل صاف شفاف نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اور لٹرلی آنے والے دنوں کے اندر اس میں ایک دن کے بعد دوسرے دن کے بعد تیسرے دن مجھے لگتا ہے کہ سختی بھی بڑھے گی, اور ہمارا نظام جس جگہ پر پہنچ گیا ہے کچھ اور طوفان آئے گا. میں دعا کرتا ہوں کہ میں غلط ثابت ہوں, لیکن میں کیا کروں کہ مجھے جو چیزیں جن کا احساس ہوتا ہے, مجھے فیل ہوتی ہیں کہ مجھے پتہ چلتی ہیں بحیثیت ایک صحافی, وہ چونکا دینے والی ہوتی ہیں. ولاگ دیکھیے گا جی, اسے لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا. آپ سب کے فیڈ بیک کا بہت شکریہ. میں کوشش کرتا ہوں کہ جو آپ تک حقائق ہیں وہ پہنچائے جائیں. کچھ باتوں کو میں ڈھکے چھپے الفاظ میں آپ کو کہہ جاتا ہوں, ان پر ضرور غور کیا کیجیے. آپ کو پسند نہ آئے آپ کا حق ہے, آپ مجھ پہ جتنی مرضی تنقید کریں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی جماعت مجھ پہ تنقید کرتی ہے, کوئی کچھ نہیں. ایک بات جو میں اپنے ویورز کو بھی کہتا ہوں, نہ میں کسی کے لیے جھوٹ بولوں گا, نہ آج تک مجھے کسی نے جھوٹ بولنے کے لیے کہا ہے. یہ بھی میں کہتا ہوں, مجھے کبھی کسی نے نہیں کہا کہ غلط جھوٹی نیریٹو بناؤ یا جھوٹ کسی کے اوپر الزام لگاؤ, بالکل نہیں. نہ مجھے آج تک کسی نے کہا ہے, یہ اللہ کا شکر ہے کسی نے نہیں کہا, اور نہ ہی میری کوئی ایسی خواہش ہے کہ میں کسی کے خلاف کوئی جھوٹی بات کروں. ہاں فیکٹ کی غلطی میں انسان ہو سکتی ہے, لیکن جب مجھے پتہ چلے گا مجھ سے غلطی ہوئی, میں ضرور اپنی تصحیح کروں گا. اس ولاگ کو لائک سے شیئر کیجیے گا جی. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.